بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک یہودی نے نبی کریم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن نبی کریم راستے میں جا رہے تھے۔ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے یہودی کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا، تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ کرام دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے نبی کریم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے بہنے لگے۔ آپ کو اس سے تکلیف پہنچ رہی تھی، اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی۔ آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرمغال بنا کر اپنے پاس بٹھائے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ یہودی نے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ توریت میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی تھی، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینے کو ہجرت کرے گا۔ وہ تند و سخت مزاج اور بیہودہ بات کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹی بات اپنی زبان سے نہیں لائے گا۔ اس طرح میں نے آپ کو اپنے پاس رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ توریت میں صحیح لکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث رسالت ہونے کے بعد 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھل کر دعوت اسلام دیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ عرب سے لوگ آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم کوہ صفا پر چڑھے۔ آپ نے بلند آواز سے پکارا، اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ آپ کوہ صفا سے نیچے آئے اور آپ نے نیچے اتر کر 3 مرتبہ یہی اعلان فرمایا۔ جب ابو جہل نے نبی کریم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین نے آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا، لیکن انہیں آپ کہیں دکھائی نہ دیے، ناکام و نامراد ہو کر چلے گئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے مولا علی کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا، میرا خیال ہے محمد مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر مولا علی کو شدید دکھ ہوا۔ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے پاس آئے اور حضرت خدیجہ کو بتایا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا پر زنگ باری کی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں کہیں ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھیں۔
کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے، یا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے۔ اس وقت جبریل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھی۔ انہوں نے ان حضرت سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کا دنیا میں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ختیجہ سلام الرحا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ ختیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں۔ خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ و علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دفاع کرنے لگیں۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت ختیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر سنگ باری کر رہے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فزا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ذلت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے۔ اجازت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔